وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ نبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج دین کی باتوں کو سننے سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسم کھاتا ہے. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. وطور سینین، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی. وہذا البلد الامین، قسم ہے اس امن والے شہر کی، یعنی مکہ کی. چار چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا، اور قسم کھانے کے بعد جو بات کہی جاتی ہے بہت اہم ہوتی ہے. آج ہم اور آپ جب کوئی بات اہم کہنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے قسم کھا لیتے ہیں. اور کچھ تو جھوٹے ہوتے ہیں جو اپن جھوٹی بات منوا کے لیے قسم کھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسمیں کھائی، اور چار چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا. سب سے اچھی صورت میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. تو جب سب سے اچھی صورت میں اللہ نے پیدا کیا ہے تو سب سے اچھا کام بھی ہونا چاہیے. اسی لیے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کے چہرے پہ مارنا منع ہے، کیونکہ چہرے کو اللہ نے بہت ہی اچھا بنایا. حدیث پاک میں بھی بتایا گیا خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا فرمایا. جبکہ اللہ شکل و صورت سے پاک ہے، لیکن اپنی طرف نسبت کر کے اس چہرے کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے. اس لیے اگر غلطی ہو جائے تو چہرے پہ نہ مارو. لڑکے سے غلطی ہو جائے تو استاد چہرے پہ نہ مارے، مارنا منع ہے. بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر چہرے پہ نہ مارے، کیونکہ اس چہرے کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. لیکن آج اسی چہرے کو ہم بگاڑ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو گٹکا پکار کھا کھا کر کے ہونٹ، زبان، دانت اتنے کالے کر لیتے ہیں کہ چہرہ خوبصورت لگتا ہے، منہ کھلتا ہے تو لگتا ہے کہ بھجوا کے باہر ہو کھلا، کالا کالا. اے لوگوں، ذرا سوچو، کیا ایسے آدمی کا جھوٹا پانی پینے کا دل چاہتا ہے؟ بتایا
گیا سور المومن شفاء کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے، لیکن آج کوئی کسی کا جھوٹا کھانے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی کا ایک پلیٹ میں دے تو 2-3 ملا کہیں ہے تو میں میڑھی بن جاتی، وہ اپنے لگتے نہیں کہیں ہو کے بعد کہیں وہ پیٹ بھری کہے کہ دوسرے کا چاول ہم کو نہ کھانا پڑنا۔ اے لوگوں، اللہ نے خوبصورت بنایا تو اس خوبصورتی کو باقی رکھو، اور سوچو کہ اللہ نے جب ہم کو اچھا بنایا ہے تو ہمیں اچھے کام بھی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے لا تدخل الجنت ثلاثۃ رجال کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، 3 آدمی جنت نہیں جا سکتے۔ نمبر 1 پر سرکار نے فرمایا القاتل، قتل کرنے والا، کسی کا خون بہانے والا، قتل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اے لوگوں، اگر ہو سکے تو کسی کی جان جا رہی ہو تو اس کی جان بچانے کی کوشش کرو۔ اگر ایک جان کو آپ نے بچا لیا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے من احیاہا، جس نے ایک جان کو بچا لیا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے ایک جماعت کی جان بچا لیا، ایک جماعت کی جان، کہ جو مرنے والا تھا، مارا جا رہا تھا، آپ نے اس کو بچا لیا، تو اس سے جو اولادیں پیدا ہوئی ان کو بھی تم نے بچا لیا، پھر اولاد کی اولادیں جو پیدا ہوں گی ان کو بھی تم نے بچایا، اس طرح سے اس کی نسلیں جیسے بڑھتی رہیں گی، گویا کہ سب کی جانوں کو آپ نے ایک جان بچا کر سب کی جان بچا لیا۔ اس لیے لوگوں کوشش کرو کسی کا خون نہ بہاؤ، اگر کوئی مارا جا رہا ہو تو اس کی جان بچانے کی کوشش کرو، قاتل جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرے نمبر پر فرماتے والزانی، اور زنا کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، زانی جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن آج لوگ کہتے کہاوتیں پھنس گئے رہا تو ہوئی گا ہوگا، ارے کیسے پھنس گئے تھے؟ کتابوں میں لکھا ہے بزرگ تھے جن کا نام تھا مشکی، کیا نام تھا؟ مشکی مطلب یہ نہ سمجھو مشکی آوا کرتا ہے، مشکی مطلب یہ کہ ان کے بدن سے مشک کی خوشبو ہمیشہ نکلا کرتی تھی، ہمیشہ نکلا کرتی تھی مشک کی خوشبو، یہاں تک کہ مسجد میں جاتے تھے تو نمازیوں میں جھگڑا ہونے لگتا تھا، وہ کہیں ہم بغل میں اٹھا لو، جو کہیں ہم بغل میں اٹھا لو، تاکہ نماز بھی پڑھتے رہے، مشک کی خوشبو بھی ملتی رہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن نمازیوں نے پوچھا کہ مشکی یہ بتاؤ کہ ہم لوگ اچھا عطر لگا کے آتے ہیں لیکن تمہارے بغل میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری خوشبو غائب ہو جاتی، آپ کی خوشبو غالب آ جاتی، کس مارکیٹ سے تم خوشبو لیتے ہو؟ ایسی خوشبو ہم لوگ کسی مارکیٹ میں نہیں پاتے۔ تب مشکی نے اپنی ایک داستان سنائی، کہا سنو، میں ایک غریب باپ کی اولاد تھی، میرے باپ نے غریبی کی وجہ سے کپڑے کے دکان پہ مجھے نوکر رکھ دیا، میں کپڑا اٹھا کے دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا عورت اپنے بہو کے لیے کپڑا لینے آئی، کئی کپڑے نکلوایا، اس کے بعد میرے مالک سے کہا کہ مجھے اپنے بہو کے لیے کپڑا لینا ہے، اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دو، میری بہو جو کپڑا پسند کرے گی وہ لے لے گی، پیسے دے دوں گی، باقی کپڑے لے کے چلا آئے گا۔ مشکی فرماتے ہیں میری جوانی کا عالم تھا، ریکھا آنے والی تھی، مجھے میرے مالک نے بھیجا، جب اس بڑھیا کے گھر میں پہنچا، کپڑوں کو رکھا، اس نے اپنی بہو کو بلایا تو اس کی بہو آئی اور اس کی نگاہ جب میرے چہرے پر پڑی تو وہ میرے اوپر دیوانہ بن گئی،
اور کپڑا کا معاملہ ختم ہوا، اب ہم سے دوسری کچھ بات کرنے لگے اور مجھ سے گناہ کے لیے کہا۔ میں نے کہا خدا کو ڈرو، مجھ غریب کو بخشو، کپڑا لے لو۔ وہ خنجر نکال لائی گھر میں سے، کہا اگر تم مجھ سے قریب نہیں ہوگے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہتے ہیں میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یا اللہ جان بچانا بھی ضروری ہے اور زنا سے بچنا بھی ضروری ہے۔ دل میں سوچ رہا تھا یا اللہ کوئی صورت پیدا کر۔ فرماتے اتنے میں مجھے پیخانہ لگا، تو میں نے کہا بھائی مجھے پیخانہ لگا ہے، پیخانہ کر لینے دو، پھر جو تمہاری مرضی ہوگی کر لینا۔ وہ عورت خنجر لے کے اس کو مشکی کو لیٹرین میں لے کے گئی، وہ لیٹرین کے اندر ہو گئے اور وہ عورت خنجر لیے کھڑی رہی کہ نکلے تو پھر گھر میں لے کے جائیں۔ مشکی فرماتے ہیں کہ میں پیخانہ کر رہا تو دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ جان کیسے بچے، گناہ سے بھی کیسے بچے۔ فرماتے ہیں پھر میرے دل میں ایک فیصلہ ہے کہ آج اگر میرا چہرہ خوبصورت نہ ہوتا تو یہ مجھے گناہ کی دعوت نہ دیتی۔ آج خوبصورتی کی وجہ سے اس نے مجھے گناہ کی طرف دعوت دی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا اس کے بعد وہی پیخانہ جو میں نے کیا تھا اسی پیخانہ کو اٹھا کر میں نے اپنے چہرے پہ لگا لیا، بدن پہ لگایا۔ لگانے کے بعد جب نکلا تو وہ جو لینے کے لیے کھڑی تھی دیکھا تو چلا کے بھگی کہ بھگا بھگا کوئی سری آئے گا، کوئی پاگل ہے جو میرے یہاں آ گیا، بھگا اس کو یہاں سے۔ فرماتے ہیں میری جان بچی، میں وہاں سے گھر پہ آیا، نہایا، کپڑا پہنا، وضو بنایا، پھر 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی۔ کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جان بھی بچا لیا، گناہ سے بھی تو نے بچا لیا۔ فرماتے ہیں نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد جب میں سجدے میں رکھ کر کے سر دعا مانگنے لگا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری جان بھی بچا لیا، تو نے مجھے گناہ سے بھی بچا لیا، تو غیبی آواز آئی ہے کہ میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے اپنے چہرے اور بدن کو گندا کیا ہے، میرے عزت و جلال کی قسم پوری زندگی تیرے بدن کو ہم مہکاتے رہیں گے، تیرے بدن سے ہمیشہ مشک کی خوشبو پیدا کرتے رہیں گے۔ تبھی سے بدن میں مشک کی خوشبو پیدا ہو گئی جو ابھی تک میٹھی نہیں ہے۔ اے لوگو، جب انسان خدا سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ بنائے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اتنی روزی اس کو دے گا کہ وہ شمار بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، لا یحتسب، وہ شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کتنا دے دیا۔ تو اے لوگوں اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ۔ تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا وَالدَّیُّوسُ، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ جب صحابہ کرام نے سنا دیوس جنت میں نہیں جائے گا تو قاتل تو سمجھ گئے، زانی سمجھ گئے، لیکن دیوس نہیں سمجھے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دیوس کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا دیوس وہ انسان ہے جس کی بہن بیٹی بے پردہ گھومے اور وہ ان کو پابند نہ کرے، وہ آدمی دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اے لوگوں شادی بیاہ کے موقع پر اپنی بچیوں پر نظر ڈالو، بہنوں پہ نظر ڈالو۔ آج اس طرح ہماری بہن بیٹیاں شادی بیاہ میں بے پردہ بن سنور کے نکلتی ہیں کہ دیکھ کر کے غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اور بے حیا باپ منہ پھیلا ہو گئے ہیں ہمارا ویڈیو کرتے بڑھیا لاگت ہے، تے بڑے بے غیرت ہیں۔ اے لوگو رسول اللہ کی زندگی اپنے سامنے رکھو،
آج تم اپنی بہن بیٹی کے ننگے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ سکتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. حضور سے پہلے ایک شخص گزرا تھا حاتم طائی. کیا نام تھا اس کا؟ حاتم طائی. بہت بڑا سخی انسان تھا. اتنا بڑا سخی انسان تھا کہ اس نے اپنا گھر بنوایا تھا تو اپنے گھر میں 10 دروازے لگوائے تھے چاروں طرف باہر کے. اور ہمارے تمہارے گھر میں کئی دروازہ ہوتے باہر والے. کوئی کہ بہت ہوئی گا تو دوئی، ایک نکلے والا پیچھے سے بھاگے والا کہ کوئی ضرورت پڑے پیچھے کھسک لے. لیکن حاتم طائی کے گھر میں باہر 10 دروازہ لگے تھے. اس لیے کہ تاکہ کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو ایک دروازہ ڈھونڈنا نہ پڑے، جس دروازہ سے چاہے مانگ لے. وہ بڑا سخی تھا. ایک مانگنے والا اگر ایک دروازے پر مانگتا اس کو مل جاتا تو پلٹ کے پھر وہ دوسرے دروازے پہ جاتا، وہاں بھی مانگتا تو حاتم طائی نکل کے پھر دیتا. پھر وہی مانگنے والا تیسرے دروازے پہنچ جاتا، پھر مانگتا تو حاتم طائی نکل کے پھر دیتا. وہ مانگے والا اگر پلٹ کے 10 دروازے پہ مانگا کرتا تھا تو حاتم طائی منع نہیں کرتا تھا، دیتا ہی رہتا تھا. بہت سخی انسان تھا. ہم اور اگر ایک منتا کو آوا دن میں مانگ لیے 2 روپیہ دے دیا گا کہ ہفتہ بھر ایک بعد اگر آئے گا تو کہا جاتا میں نے اس دن لے کے رہا تو کہا دیا رہا پھر آئے گے. ابھی تو دن دے بے کی رہا 2 روپیہ دے دن لاگت ہو کا مالا مال بنائے دی. حاتم طائی ایک مانگنے والے کو 10 دروازے پہ دیا کرتا تھا. اتنا بڑا سخی. لیکن ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ کہ حاتم طائی سخی تھا یا تمہارے پیغمبر سخی تھے؟ تو علماء گاؤں کا آدمی ہو تو کہہ دینا حاتم طائی سخی تھا کہ 10 دروازہ سے نکل کے دیتا تھا. لیکن حضرت علی کا ایمان دیکھو. فرماتے ہیں حاتم طائی سخی نہیں تھا، سخی تو میرے پیغمبر ہی ہیں. سبحان اللہ. تو اس نے پوچھا کیسے مان جانے؟ حاتم طائی کے گھر میں 10 دروازے تھے، 10 دروازے سے دیتا تھا. تمہارے پیغمبر کس دروازے سے دیتے تھے؟ تو حضرت علی نے کہا سنو، حاتم طائی اگر سخی ہوتا نا تو جب مانگنے والا پہلے دروازے پر مانگا تھا تو اتنا دے دیتا کہ اس بھکاری کو پھر دوسرے دروازے پر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن دیتا تھا، ضرورت بھر نہیں دیتا تھا تو بھکاری پلٹ کے مانگا کرتا تھا. لیکن میرے پیغمبر نے جس کو دیا تو زندگی میں کبھی اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. جیسے حضرت ابو ہریرہ صحابی رضی اللہ عنہ بڑے غریب صحابی تھے. ساتھ جھولی رکھا تھا، جھولی جیسے آج مہر کوئی پرس رکھا تھا تو پرس تو ہی رکھا تھا، چراوے کھاتے بسات کھانا والے سے پوچھو بہت بیچارے پریشان رہا تھے ان سے. جائیے کہیں اوکا نکالو نکالنے لگی گپ سے تو جائے گا. اور میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں نانپارہ مدرسہ عزیز العلوم کے سامنے سوناروں کی دکان ہے. ایک اکثر نقاب والی ہوتے وہاں جاتی ہے سودا لینے. ایک نقاب والی پہنچے تھے سکا نکالو نکالنے لگے ایک مفری کپ سے دھائی لیے. اب کے بعد نہیں ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک ہے کے بعد پھر نلے میں بچا دی. اب وہ سونار جب رکھے لائے تو سب گن کے رکھتے ہیں، ایسے تھوڑوں کو اٹھا کے باہر کے ہیں پسند کر. وہ جب گنس تو ایک انگوٹھی کم تو کہیں سے ایک انگوٹھی کم ہے، ایک انگوٹھی لاؤ تو کہتے ہیں آنکھیں پھوٹ جائے بھی ہم نہیں لی. فوراً آنکھیں پھوٹے قسم کھاتے. اللہ جانے ان کا آنکھیں سے کتھی نفرت ہے. کیس کچھ نہیں، اتنی انگوٹھی میں نے دیا تھا، ایک انگوٹھی کم ہے نکالو. کہتے کوئی ہے جی بھیا ہم نہیں لی. اللہ جانے ان کے قسم کہاں رہا، نہ اللہ قسم نہ کوئی ہے جی. وہ کہیس نکال کے رکھو ورنہ ہم تمہیں ننگا کر دیں گے.
غیر مسلم تھا. جب جانس کی اب بچبے نہ تب نکارس. بڑی بےعزتی ہوئی مسلمانوں کی. اے میری ماں بہنوں، تم چوری کرتی ہو. تم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا، ان صحابہ کی ماننے والی ہو جن صحابہ نے اپنے بچوں کے لیے ایک کھجور کسی کا کھلانا گوارا نہیں کیا. ابو ہریرہ صحابی جھولی رکھے تھے، بہت غریب تھے. سرکار کے گھر گئے تو سرکار کے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر لگا تھا. سرکار نے اسے لب بھرا اور کہا لو ابو ہریرہ. ابو ہریرہ جھولی پھیلائے، سرکار نے وہ کھجوریں اسے ڈال دی. اچھا یہ بتاؤ، یہ لب میں یہاں کتنی کھجور آ گئی ہیں؟ بہت بڑا پنجہ ہوئے تو 20-25 کھجور آ گئی ہیں. ڈال دیا. ڈالنے کے بعد سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اس میں سے کھجوریں خود کھانا، اپنے گھر والوں کو کھلانا اور اللہ کے نام پر صدقہ بھی کرتے رہنا. بول دو سبحان اللہ. خود کھانا، گھر والوں کو کھلانا اور اللہ کے نام پر صدقہ بھی کرتے رہنا. وہ اتنی کھجور. ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ جب تک اللہ کے رسول ظاہری حیات میں رہے تب تک میں اس میں کی کھجوریں کھاتا رہا، گھر والوں کو کھلاتا رہا اور اللہ کے نام پر نکال کے صدقہ کرتا رہا. سبحان اللہ. حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا. 2 سال 3 مہینہ 5 دن تقریباً خلیفہ رہے. وہ سوا 2 سال مکمل ابو ہریرہ اس جھولی میں سے کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے اور اللہ کے نام پر صدقہ کرتے رہے. پھر ان کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. 10 سال تک خلیفہ رہے. زمانے فاروقی میں مسلسل 10 سال تک ابو ہریرہ اس جھولی کی کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے اور اللہ کے نام پر نکال کے صدقہ کرتے رہے. سبحان اللہ. پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. 12 سال تک خلیفہ رہے. زمانے عثمان کے میں ابو ہریرہ برابر اس میں سے کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی کئی من کھجوریں میں نے اس میں سے اللہ کے نام پر صدقہ کر ڈالا. سبحان اللہ. تو حضرت علی کہتے ہیں سخی تو میرے نبی ہی تھے جس کو دے دیتے تھے مالا مال کر دیتے تھے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضوں کے معنی بڑا. میں بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. تو حاتم تائی کی لڑکی تھی. سرکار کا زمانہ پایا، اسلام نہیں لائی.